آج میرا بیان کا موضوع امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان ہیں، جن کے بارے میں سچ بات تو یہ ہے کہ کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے۔ میرا گمان ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پاک پر بیان کرنے والا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے کس کمال پر بات کروں، سیرت کے کس پہلو پر بات کروں۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے جس پہلو پر بات کی جائے وہ اپنے آپ میں کمال ہوا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کو ہے مولا رضا کہے، بچل کر کے بولے سبحان اللہ، کہ وادی رضا کی کو ہے مولا رضا کہے، دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے بھی لکھا بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس دین میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس دین میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور مسلمانوں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر دن، یعنی زندگی کی ابتدا سے لے کر دنیا پر آنے سے لے کر کے پردہ فرمانے تک کے واقعات عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ بلکہ صرف زندگی ہی کیوں، آج بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب غور کیا جاتا ہے، جب ان پر سرچ کیا جاتا ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ایک شخصیت کے اندر کیا کچھ عطا فرما دیا۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ خود بہت ذہین و فطین ہو، اس کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی ہوں، مگر امام اہل سنت ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کی ذات کو سمجھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر الگ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کے فتوے پر الگ پی ایچ ڈی، اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر الگ پی ایچ ڈی، یعنی اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، ان کی ذات پر ریسرچ کرنے کے لیے لوگ مقالہ جات لکھتے ہیں، اور جب وہ مقالے پیش کیے جاتے ہیں تو انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کر دی جاتی ہے، انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا کر دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے، لیکن آج کے اس بیان میں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے کے واقعات، امام اہل سنت کے بچپن کے واقعات بتاؤں، کیونکہ آج بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ آج میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کا حلیہ کیسا تھا، اعلیٰ حضرت کیسے نظر آتے تھے۔ آج امام اہل سنت کا حلیہ بھی سنیں گے، اور پھر آخر میں
امام اہل سنت کی کچھ عادتیں بھی انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے اور پھر ان عادتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم عموماً بزرگوں کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، بڑا خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لے کر نہیں جاتے، کچھ سیکھ کر نہیں جاتے۔ آج امام اہل سنت کی کچھ عادتیں سنیں گے کہ جس اللہ کے ولی سے ہمیں بے حد پیار ہے ان کی عادتیں کیسی تھیں، تاکہ ہم بھی ان عادتوں میں سے کچھ عادتوں کو اپنائیں اور اچھوں کی نقل کرنا شروع ہو جائے، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم جو نقلیں اتارتے ہیں وہ غیروں کی اتارتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے نقش قدم پر چل کر کے جو ہے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا دیکھ لیں آپ، ہمارے بال کٹے ہوتے ہیں تو یہ نقل، کیا ہم نیک لوگوں سے مشابہت کی نقل ہوتی ہے؟ یا پھر ہمارے کپڑے، اسی طریقے سے جو بھی ہماری وضع قطع ہوتی ہے یہ اللہ کے نیک بندوں سے الگ جداگانہ ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر کرنے والے ہیں، تو بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے آپ کی پیدائش سے پہلے بڑے عجیب و غریب خواب دیکھے تھے، اور جب خواب دیکھا تو مسرت کی انتہا نہ رہی، اور اب یہ خواب اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان کو سنایا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان اور آپ کے دادا کا نام مولانا رضا علی خان تھا، اور یہ دونوں اپنے وقت کی بزرگ ہستیاں ہیں، اپنے وقت کے علم کے پیکر ہیں، اللہ کے ولی ہیں یہ، اور یہ علمی گھرانہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اپنے والد صاحب کے پاس یعنی مولانا رضا علی خان کے پاس گئے اور یہ خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر میں اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب بہت مبارک ہے، یہ خواب بہت اچھا ہے، بشارت ہو کہ اللہ پاک تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند صالح پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہائے گا، جو علوم کے دریا بہائے گا، اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گی۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد صاحب آپ کو دادا جان کے پاس یعنی مولانا رضا علی خان کے پاس لے گئے، تو مولانا رضا علی خان نے انہیں دیکھ کر اپنی گود میں لیا اور فرمایا میرا بیٹا عالم ہوگا، میرا بیٹا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور مسلمانوں، دنیا نے دیکھا آپ کی ظاہری اور باطنی علوم و معارف سے ماحول پر چھائی ہوئی جہالت، نادانی اور ارتداد کی تمام تاریکیاں دور ہو گئی، اور نہ صرف ان کے انوار و تجلیات سے بریلی شریف بلکہ ہند، سندھ، عراق، افغانستان بلکہ اعلیٰ حضرت کے نور سے سارے کے سارے یہ خطے جگمگانے لگے، اور ہر طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بہار پھیل گئی۔ 25 صفر المظفر تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کا دن ہے، جبکہ آپ کی ولادت کا دن 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور بمطابق 14 جون 1856 کو اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کا پیدائشی نام محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں کہہ کر پکارا کرتی تھی، اور دیگر رشتہ دار احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، آپ کا تاریخی نام المختار، کنیت ابو محمد ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، خوف نہ رکھ ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ،
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کیسے سے کیسے القابات ملے۔ آج لوگ اپنے نام کے آگے خود ہی القابات لگانا شروع کر دیتے ہیں، مگر امام اہل سنن وہ ہیں جن کو علماء عرب و عجم نے، بڑے بڑے مفتیوں نے، بڑے بڑے مفکرین نے القابات سے نوازا۔ ان میں سے چند القابات میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو جن القابات سے پکارا گیا ان میں سے چند القابات یہ بھی ہے: اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر علم و حکمت اور پیکر رشد و ہدایت، عارف شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، تاجدار ولادت، شیخ الاسلام والمسلمین، تاج الکاملین، ضیاء الملک الوالدین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبد العارفین والسالکین، آیات من آیات اللہ رب العالمین، تاج المحققین، سراج المدققین، حامی سنن، ماحی فتن، بقیت السلف، حجت الخلف، مجدد اعظم، اور علماء حجاز کی طرف سے کیا القابات ملے تھے ان کو بھی سنے اور اپنے سینے کے اندر آپ خوشی محسوس کریں۔ جو حجاج کے علماء کرام نے اعلیٰ حضرت کو القابات سے نوازا تھا وہ ہے معرفت کا آفتاب، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے زخار، بحر ناپائیدار اور یکتائے زمانہ، دین اسلام کی سعادت، دائرہ علوم کا مرکز، یکتائے روزگار۔ یہ ہے میرے رضا کے القابات، یہ ہے میرے رضا کے القابات۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے امام اہل سنت کا کچھ حلیہ سنتے ہیں۔ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی عمر میں رنگ چمکدار اور گندمی تھا، رنگ چمکدار اور گندمی تھا، چہرہ مبارک اور ہر چیز نہایت موضوع یعنی مناسب معلوم ہوتی تھی، پیشانی بلند تھی، آنکھیں بہت موضوع اور خوبصورت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کندھاری پٹھان تھے اور آپ کی نگاہ قدر تیز تھی جو پٹھان قوم کی خاص علامت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابرو وہ ہر دو ابرو کمان کے پورے مشتاق تھے، داڑھی بڑی خوبصورت اور سر مبارک پر زلفیں جو کانوں کی لو تک تھی، سر مبارک پر ہمیشہ امامہ سجا رہا کرتا تھا، امامہ آپ کے سر مبارک پر سجا رہتا تھا۔ آپ کا قد میانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ گٹے تھے۔ آپ سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں مبارک ہو آپ کو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفید لباس پہننا پسند تھا اور اعلیٰ حضرت بھی سفید لباس ہی پہنا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ سفید لباس سے محبت کرنا گویا عشق مصطفیٰ کی پہچان ہے۔ جو سفید لباس سے محبت کرتے ہیں، جو سفید لباس پہنا کرتے ہیں، کیونکہ میرے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس ہی پہنا کرتے تھے، اور عشق و مستی میں مچل کر اعلیٰ حضرت نے بھی سفید لباس ہی کو پسند فرمایا ہے۔ ہمیشہ سفید لباس ہی آپ زیادہ پہنا کرتے تھے۔ آپ کی آواز نہایت پر درد تھی اور کسی قدر بلند بھی تھی۔ آپ جب اذان دیتے تو سننے والے ہما تن گوش ہو جاتے، بڑی توجہ کے ساتھ کو سنا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جسے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں، اور آپ کی رفتار ایسی نرم کے برابر چلنے والے کو بھی محسوس نہ ہو کہ کون جا رہا ہے کون چل رہا ہے۔ چلنے کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑا انوکھا تھا۔ آج تو ہم اترا کر کے چلتے ہیں، آج ہم اکڑ کے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ اکڑ کر کے چلنا، یہ تکبر کے ساتھ چلنا، یہ
اکڑ اکڑ کے چلنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ ہے کہ سادہ طریقے سے چال ہو ہماری. تو اعلیٰ حضرت کا مختصر سا حلیہ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی. اللہ پاک سے دعا ہے مالک کریم ہمیں امام اہل سنت کا بھی دیدار نصیب فرمائے. اور مسلمانوں، عام طور پر ہر زمانے میں بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا حال ہے. 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی طے تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی قربان جائیں، آپ کا بچپن بھی عام بچوں سے بالکل الگ اور ممتاز و منفرد تھا. آپ نے جب بولنا شروع کیا تو الفاظ کی ادائیگی بالکل صاف تھی. آج کل جو بچے بولتے ہیں نا، ان کی زبانوں میں لغت ہوتی ہے، تتلاہٹ ہوتی ہے، وہ تتلا کر کے بولتے ہیں جب بولنا شروع کرتے ہیں. لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بولنا شروع کیا تو آپ کی بولی میں تتلاہٹ نہیں تھی، آپ کی بولی بالکل صاف تھی، الفاظ آپ کے بالکل صاف نکلتے تھے اور بچوں کی طرح آپ کی زبان تجمج نہ تھی. قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھ لیا. 4.5 سال کی عمر میں 4.5 سال. آپ توجہ کو فرمائیں، 4.5 سال کے بچے میں ہمارے یہاں پر جو ہے نا گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتا ہے. لیکن قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر کہ 4.5 سال کی عمر تھی تو قرآن پاک ناظرہ مکمل پڑھ لیا تھا. آپ کو علم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ بغیر کہے خود پڑھنے چلے جاتے. جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے مگر والد محترم نے منع فرمانے سے والد محترم نے پڑھنے جانے سے روک دیا، منع فرما دیا، جمعہ کے دن نہیں جاتے ہیں. اور پھر سمجھا دیا کہ جمعہ کے دن دیگر عبادات اور جمعہ کی تیاری ہونا ہوتی ہے، جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، اس میں دیگر عبادات ہوتی ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، اس وجہ سے چھٹی ہوتی ہے، باقی 6 دن پڑھنے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میرے استاد صاحب جن سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی، ابھی تو مدرسہ شروع کیا تھا، کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی تو ایک مرتبہ وہ پڑھا دیتے، 1-2 مرتبہ. ہر ایک استاد کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بچے کو جب پڑھانا ہوتا ہے، کوئی سبق دیتا ہے تو اس کو 1-2 مرتبہ پڑھا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ 1-2 مرتبہ میں کتاب دیکھ کر کے جو ہے وہ پڑھاتے اور پھر اعلیٰ حضرت اس کو 1-2 مرتبہ پڑھتے، پھر کتاب کو بند کر دیتے. اور جب سبق سننا ہوتا، سبق سنانے کی باری آتی تو لفظ با لفظ جو کتاب میں پڑھا ہوتا وہ اپنے استاد کو سنا دیا کرتے تھے. یہ حالت دیکھ کر استاد صاحب کو سخت تعجب ہوا، اتنا ذہین و فتیل بچہ، اتنی ذہانت کا مالک بچہ، میں اس کو 1 مرتبہ پڑھاتا ہوں، وہ جا کر اپنی جگہ بیٹھتے ہیں، 1-2 مرتبہ اپنے سبق کو دیکھتے ہیں، کتاب بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب میں اس بچے کو بلاتا ہوں تو یہ بغیر دیکھے جو کتاب میں لفظ ب لفظ لکھا ہوا ہے مجھے سنا دیتا ہے. اس پر بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے احمد میاں یہ تو بتاؤ، آج تم یہ تو بتاؤ کہ تم آدمی ہو یا جن ہو، تم آدمی ہو یا جن ہو. اللہ اکبر. اتنا جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے، ابھی میں نے پڑھایا نہیں، تم نے سنا دینا ہے. اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجھے پڑھانے میں اتنی دیر نہیں لگتی، اس سے کم دیر میں تم یاد کر لیتے ہو. استاد کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے استاد صاحب کو کہا خدا کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں، اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ ذہانت عطا فرمائی، وہ حافظ عطا فرمایا کہ میں 1-2 مرتبہ دیکھتا ہوں، میرا رب مجھے وہ چیز یاد کرا دیتا. اور مسلمانوں 3.5 سال کی عمر میں کیا واقعہ ہوا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا،
کہ میری عمر 3.5 سال تھی، آج 3.5 سال کی عمر کے بچے کو کپڑے پہننے نہیں آتے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میری عمر 3.5 سال تھی، ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں میرے قریب آئے اور معلوم ہوتا تھا کہ عرب کے ہیں، انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی، میں نے فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی اور اس بزرگ ہستی کو اس کے بعد نہ دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ 3.5 سال کی عمر کا واقعہ ہے۔ اور آگے چلو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر کی، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں بہت بڑے مجمع کے سامنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے، تقریباً 2 گھنٹے تک علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے، ایسا زبردست مدلل بیان فرمایا کہ علماء کرام کی جماعت بھی آپ کے اس بیان کو سن کر کے حشاش بشاش رہ گئی۔ اور آگے چلو، 8 سال کی عمر میں کیا ہوا، آپ کے والد محترم کی غیر موجودگی میں کہیں سے وراثت کا ایک سوال آ گیا۔ جہاں فتویٰ نویسی ہوتی ہے، جہاں دارالافتاء ہوتا ہے، لوگ اپنے سوالات لے کر آتے ہیں، ان کو حل کروانے کے لیے، فتوے لینے کے لیے آتے ہیں۔ آیا کوئی وراثت کا مسئلہ لے کر کے سوالی بن کر کے کوئی آتا ہے جو علماء اور مفتیان کرام کو جواب لکھنا ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا جواب تحریر کر دیا۔ ابھی 8 سال کی عمر ہے، والد صاحب آئے تو دیکھا، جب وہ جواب دیکھا تو ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ امن میاں یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ان کو ابھی نہیں لکھنا چاہیے تھا، عمر چھوٹی ہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں ہمیں اس جیسا کوئی بڑا لکھ کر کے بتائے، یعنی اعلیٰ حضرت تو چھوٹے ہیں، کوئی بڑی عمر کا لکھ کر کے ان جیسا بتائے، اللہ اکبر، تو ہم جانے، یعنی ایسا شاندار جواب لکھا ہے کہ کوئی بڑا بھی ایسا نہیں لکھ سکتا، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، اب وہ اسلامی بھائی جو اسلامی کتب سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے ہدایت النحو یہ درس نظامی کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 8 برس کی عمر میں فن نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی، اور خدا داد علم کے زور کا عالم یہ تھا کہ اس ننھی سی عمر میں ہدایت النحو کی عربی شرح لکھی۔ یہاں عربی تو دور کی بات ہے، ہماری زبان اردو تک نہیں آتی، زمانہ بیت جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، مدرسے میں اپنے چپلوں کو گھستے گھستے بچوں کو زمانے بیت جاتے ہیں، تب کہیں جا کر کے اردو پڑھنی آتی ہے، عربی پڑھنی آتی ہے، لیکن سمجھنا نہیں آتی۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی علمی مہارت پر، 8 سال کی عمر ہے اور آپ نے جو ہدایت النحو بہت کٹھن کتاب ہے، جو درس نظامی پڑھتے ہیں، جو عالم کورس کرتے ہیں، جو مولوی کا کورس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو کیسے چنے چبانے پڑتے ہیں، کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کہیں یہ کتاب ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن باہر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذہانت کو سلام، آپ کے حافظے کو سلام، آپ کی علمی مہارت کو سلام کہ 8 سال کی عمر ہے اور اعلیٰ حضرت نے علم النحو کی کتاب کی عربی میں شرح لکھ دی، عربی میں شرح لکھ دی، اللہ اکبر۔ اب 10 سال کی عمر شریف تھی، آپ اپنے والد صاحب سے مسلم الثبوت پڑھتے ہیں، یہ بھی درس نظامی کی کتاب ہے اور درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، بڑی مشکل کتاب ہے۔ والد صاحب پڑھا رہے تھے، والد صاحب کی تحریر کرتا ایک جگہ پر اعتراض نظر آیا، اعلیٰ حضرت نے اس اعتراض کو رفع فرما دیا اور متن کی ایسی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض ہی نہ رہا، سرے سے اعتراض ہی نہ رہا۔ اب جب دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد صاحب نے وہ کتاب اٹھائی اور اس پر اعلیٰ حضرت کا متن کے اوپر حاشیہ تھا، وہ پڑھا تو اتنی
مسرت ہوئی، اتنے مسرور ہوئے کہ اٹھ کر اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو، بلکہ اے میرے بیٹے تم مجھے پڑھاتے ہو، تم مجھے پڑھاتے ہو۔ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو یہ ذہانت دی تھی، یہ شعور دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے حاشیہ لکھا۔ اور آگے چلو اور مسلمانوں، یہ وہ باتیں ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ شروع دن سے ہی اعلیٰ حضرت حیران ہی کر رہے تھے۔ امام اہل سنت ابھی تو اس مقام پر نہیں تھے جس رضا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس مقام پر نہیں تھے جس رضا کے بارے میں ہم پڑھتے سنتے ہیں، جن کی کتابیں، جن کی شاعری، جن کے واقعات پڑھتے ہیں۔ ابھی تو میں صرف 8-10 سال کی عمر تک کے واقعات سنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی 8-10 سال کی عمر کے واقعات آپ سن رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ پاک نے کیا زبردست شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا زبردست شخصیت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ پہلا روزہ رکھا، بات ختم کر لوں یہ بات بتا کر کے، گرمیوں کے دن ہیں، دوپہر کا وقت ہے، والد صاحب نے دیکھا چہرہ بالکل مرجھا گیا ہے، ننھی سی عمر ہوتی ہے اور گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، بچہ اگر روزہ رکھ لے حالت کیا ہوتی ہے اس کی، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، بڑا تو جھیل لیتا ہے، لیکن بچے کا چہرہ اگر اس کو پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، فوراً مرجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا چہرہ مرجھانے لگا تو آپ کے والد ماجد آپ کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں۔ اب اندر کمرے میں ٹھنڈے فرنی کا پیالہ اٹھایا، کہا بیٹا یہ کھا لو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا میرا تو روزہ ہے، آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، والد محترم میرا تو روزہ ہے۔ والد ماجد نے فرمایا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، والد ماجد نے کیا فرمایا، بچوں کے روزے تو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کھا لو کوئی بات نہیں، اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی والد محترم نے یہ کہا تو امام اہل سنت نے کیا فرمایا، والد ماجد سے عرض کی جس کا روزہ رکھا ہے، جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو بند تالوں میں بھی دیکھ رہا ہے، بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے بھی دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے ہم کہاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں آپ ذرا سوچیں، ایک بچہ پیاسا ہے، والد کہہ رہے ہیں کھا لو، وہ بچہ کہتا ہے جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے والد صاحب نے یہ سنا آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے خدا کا شکر ادا کیا اور کچھ اس طرح خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا کے عہد کو یہ بچہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، خدا کے فرامین کو یہ بچہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، جس کو بھوک پیاس کی شدت، کمزوری، کم سنی میں بھی ہر فرض کی فرضیت سے پہلے وفائے عہد کی فرضیت کا اتنا لحاظ ہے، وہ آگے جا کر بھی رب کے وعدوں کو نہیں توڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رضا کا صدقہ عطا فرمائے، اس پیارے رضا کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، ان کے علم کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے تقوی کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی دانش مندی کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام اہل سنت کا سچا شہدائی بنائے اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔